جنید اکبر صاحب نے فرمایا خاتون کو کہ آپ کی تصویر بن گئی ہے، اب آپ بس کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں اوپر سے لے کے نیچے تک سب ہی تصویریں بنوانے کے شوقین ہیں، لیڈرشپ سمیت، اسی لیے مائنس عمران خان ہو گیا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ میرے خیال میں چاہے عمران خان صاحب ہو یا چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی، بلکہ تقریباً میرے خیال میں 50 سال ہو گئے ہیں، ان کو مائنس نہیں کیا جا سکا۔ جی 50 سال ہو جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ کو مائنس نہیں کیا جا سکا، تو عمران خان صاحب کو کیسے مائنس کریں گے جو 2/3 سے زیادہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، بلکہ بلہ نہیں تھا، نشان نہیں تھا۔ پارٹی ڈسبینڈ ایک طرح سے کر دے گی جب لوگوں کو چھڑوایا گیا سارا کچھ، لیکن قوم نے نکل کے نشان ڈھونڈ کے خان صاحب کو پاس کیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کوئی کسی کو مائنس کر سکتا ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے عوام ہے، وہی مائنس کر سکتے ہیں۔ نہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، نہ عدالتیں کر سکتی ہیں۔ آج آپ نے دیکھا جس طرح ہمارے خلاف فیصلہ آیا ہے، اس پہ بات کریں گے بعد میں اگر آپ نے اس پہ سوال کیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کو کوئی مائنس کر سکتا ہے یا کسی کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ مائنس کریں، یہ غلط سوچ ہے۔ ہاں، یہ البتہ بات درست ہے کہ مختلف جی مائنس آپ نے بڑا اچھی اگزامپل دی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اور میاں نواز شریف بھی اس میں شامل ہیں۔ مائنس تو وہ بھی نہیں ہوئے، نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو ہوا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹجیز میں فرق تھا دونوں لیڈرز کی۔ وہ جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے ریاست سے ٹکر نہیں لی۔ ریاست سے ٹکر ایک شخص نے لی، اس کا نام تھا الطاف حسین، اس کو ریاست نے پھر مائنس کر دیا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح کی طرز سیاست پی ٹی آئی نے انٹروڈیوس کروائی اقتدار سے نکلنے کے بعد، اس کی وجہ سے مائنس عمران خان ہوا ہے؟ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو کا نام مائنس نہیں ہوا، نواز شریف کا نہیں ہوا، یہ اس طرف چل رہا ہے۔ اور جب علیمہ خان کہہ رہی ہیں تو پھر ان کی بات میں وزن تو ہو گئی نا؟ نہیں، میں ان کی بات سے متفق نہیں ہوں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا عوام کے دلوں سے نکال سکے؟ نہیں نکال سکے۔ کیا ان کا جو پولیٹیکل ویٹ ہے وہ کم ہوا ہے یا بڑا ہے؟ میرے خیال میں 9 اپریل کی رات جب رجیم چینج ہو رہی تھی، آپ شاید میرے ساتھ اس بات پہ اگری کریں کہ پولیٹیکلی اگر ہم اس وقت 45 یا 50 یا 55 پہ تھے تو اب 95 یا 90 اللہ کے کرم سے پہنچ گئے ہیں۔ تو اس طرح سے نہیں کوئی مائنس ہوتا۔ مائنس آپ اپنی پرفارمنس سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کتنے مشکلات سے گزری۔ مارشل آئی دور ضیاء الحق صاحب کا انہوں نے گزارا، مشرف صاحب کے دور میں جلا وطنی بی بی صاحبہ نے کاٹی، لیکن جب اپنی حکومت آئی، اقتدار آیا، 5 سال پورے ملے، پرفارم نہیں کیا۔ آج آپ وہی جماعت کو دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا ختم ہوئی ہے، نہ میں کبھی دعا میری ہوگی کہ کوئی وفاقی جماعت ختم ہو، لیکن پولیٹیکلی بہت کم ان کی اب وہ سے رہ گئی ہے۔ پختونخوا سے وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں، پنجاب سے ہو گئے ہیں، بلوچستان میں بھی نیگلیجبل ان کی پریزنس ہے۔ تو اپنی پرفارمنس اگر آپ کو موقع ملے اور پرفارم نہ کریں تو عوام آپ کو ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ یہ مائنس کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ ووٹ ان ووٹ آؤٹ ہوتے ہیں، ڈیموکریسی ہے، اس میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت عمران خان صاحب سے مجھے لگتا ہے کہ ذاتی دشمنی وہ کی جا رہی ہے، جس طرح ان کو کارنر کیا گیا ہے، آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ مسائل کا حل اس میں نہیں ہے، مسائل کا حل ہے گفتگو میں، کہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھا جائے اور ان کو واپس قومی دھارے میں سیاست کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ جو 2 لفظ آپ نے بولے، قومی دھارے میں سیاست کرنے کا موقع، تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے نا۔ آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ کسی کی ذاتی دشمنی ہے، ہم نے تو یہ دیکھا کہ خان صاحب نے ذاتی دشمنی شروع کی۔ انہوں نے امریکہ میں تقریر کی، انہوں نے کہا میں جا کے اس کا اے سی اتروا دوں گا، اس کا ٹی وی اتروا دوں گا۔ آپ کے خیال میں وہ ذاتی دشمنی کا آغاز وہ نہیں تھا؟ انہیں کہنا چاہیے تھا، کیوں نہیں اپنی وہ غلطیاں مانتے اور سیاستدانوں سے مذاکرات کرتے، آگے بڑھنے کا دروازہ کیوں نہیں کھولتے وہ؟ اب سارا عالم صاحب، مجھے اس پہ تھوڑا سا بات کرنے دیجیے گا۔ عمران خان صاحب جی اس پوری پولیٹیکل کلاس کے ریئیکشن میں وہ آئے،
ہمارے ملک میں ہمیشہ ایک ایسی فورس کی ضرورت تھی، پولیٹیکل فورس کی، جو اسٹیٹس کو چیلنج کرے، جو سالہ سال سے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، باپ بیٹا پوتا، اور میں یہ نہیں کہتا کسی میں اچھی وہ پرفارمنس ہے، قابل ہے، جیسے آپ کا بیٹا اگر ہے اور اس میں صلاحیت ہے وہ کیوں نہ جرنلسٹ بنے، لیکن اگر صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے اس کو اسامہ میں جاب مل جائے وہ غلط ہے۔ میرٹ کی بات ہم کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک میرٹ بیسڈ، ایک مڈل کلاس، ایک ایجوکیٹڈ لوگوں کی جماعت کی ضرورت ہمیشہ تھی۔ ایم کیو ایم آئی لیکن وہ صرف کراچی تک محدود رہ گئی۔ جماعت اسلامی اپنی الٹرا جو اسلامک زیل کی وجہ سے وہ اس طرح سے مین فریم میں آ نہیں سکی، ورنہ ان میں ڈیموکریسی سب جماعتوں سے زیادہ ہے۔ ہماری مخالف جماعت ہے یا حریف جماعت ہے، لیکن یہ مجھے کہنے دیجیے، تحریک انصاف واحد مڈل کلاس کی جماعت سامنے آئی، ایجوکیٹڈ لوگوں کی، جیسے میرے جیسے لوگ، مجھے اپنی لا اور انجینئرنگ کا پروفیشن چھوڑ کے کیوں اس میں آیا، میں ایک ویژن کے تحت میرے جیسے بے شمار لوگ آئے، تو تحریک انصاف تو اس طرح سے آئی۔ لیکن یہ ہم پہ اگر آپ ابصار صاحب کوئی سوال اس طرح سے آتا ہے کہ خان صاحب نے ہی کوئی اس طرح کی سیاست کی ابتدا کی کہ سخت بات کی یا کچھ، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسی چیز ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن ہمارا تو صرف 3.25 سال کا دور ہے۔ آپ بھٹو صاحب کے دور سے دیکھیں، کیا مفتی محمود صاحب کو اٹھا کے نہیں پھینکا گیا تھا باہر؟ کیا اسفندیار ولی خان صاحب کی باڈی کو ان کے ناخن تک نہیں کھینچے گئے تھے؟ بھٹو صاحب کے دور میں ہوئے، جن کو بڑا جمہوریت کا چیمپئن کہا جاتا ہے۔ پھر جس طریقے سے میاں صاحب کے دور میں محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو نازیبا چیزیں کی گئیں، تو یہ تو ایک روایت ہماری ہے جو غلط ہے، جو نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میاں صاحب جب وزیر اعظم تھے تو بی بی یا زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا، یا جب وہ حکومت میں آئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو لوگ اس سیاست سے تنگ ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ایک پرفارمنس بیس سیاست ہو، مڈل کلاس لوگ سامنے آئیں، عوام ووٹ کرے۔ جی مجھے یہ بتائیں، انہوں نے کہا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، میں بہتر اخلاقی، سیاسی اور کرپشن فری حکومتیں انٹروڈیوس کرواؤں گا، میں پچھلے حکمرانوں سے بہتر ہوں گا۔ پھر آپ کہہ دیتے ہیں صرف 3.25 سال حکومت کی ہے، وہ تو پہلے 6 مہینوں میں ہی انہیں فرق ڈال کے دکھا دینا چاہیے تھا دوسری حکومتوں سے۔ لیکن وہ جب نواز شریف اور بے نظیر کی آپ نے جو اگزامپلیں دی ہیں، وہ 30 سے 40 سال ان کی عمریں تھیں، پاکستان بنے ہوئے، نیا پاکستان بنے ہوئے 10-15 سال ہوئے تھے 1971 کے بعد۔ تو ایسی غلطیاں تو ہر سیاسی جماعت، ہر قوم کرتی ہے۔ اب جب ہم سب بوڑھے ہو گئے، یہ پوری جنریشن پولیٹیکل کلاس، اس پہ آ کے پھر وہی بچپن جیسی حرکتیں کریں، یہ کیسے جسٹیفائی کر لیتے ہیں آپ؟ نہیں بس دیکھیں نا، یہ تو اب آپ، یہ مذاق آپ کے لیے ہے، قوم تو سفر کر رہی ہے نا۔ ایک 74-75 سالہ شخص اگر اپنے آپ کو نوجوان کہنا چاہ رہا ہے تو کہہ لے، حقیقت کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ کیوں سیریس لے رہے ہیں ابصار صاحب؟ اس لیے کہ سچویشن بہت سیریس ہے، پی ٹی آئی کی سیاست ختم ہوتی جا رہی ہے، مائنس عمران خان ہو گیا ہے، اس کی وجہ ضد ہے، اس کی ضد ہے۔ سچویشن تو سیریس بالکل ہے، سچویشن تو اس لیے سیریس ہے کہ آپ ہی کے کولیگ اس رجیم میں آف ایئر ہو گئے ہیں۔ کبھی آپ نے اس پہ پروگرام کیا ہے؟ آپ ہی کے کولیگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، کیا ان کا نام لینے کی اجازت ہے؟ ارشد شریف کی ماں کو کون انصاف دے گا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم غلط کو ابھی آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، ارشد شریف کی ماں کو انصاف ملنا چاہیے، میں ابھی کہہ رہا ہوں۔ اور پھر کس کو مجھے نہیں پتا، وہ کیا وجوہات ہے مجھے بھی نہیں پتا۔ میں نے ارشد شریف کا آپ کو بتا دیا، اس کو انصاف ملنا چاہیے اس ملک میں۔ آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں، اس ایشو پہ آ جائیں، آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے کہا مدینہ ماڈل کی، دیکھیں عمران خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، وہ ایک ہی تھی جو انسانی تاریخ میں، انہوں نے یہ کہا کہ اس کی طرز پہ، دیکھیں ہم ایک چیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یا جو بڑی ہستیاں ہیں ان کے طور طریقوں پہ ہم نے چلنا ہے، ہم اس طرح چل کبھی نہیں سکتے، لیکن ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس ایک آئین کی بک ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی سر پڑھی ہے۔ اب آئین پاکستان میں بہت سی باتیں لکھی ہیں، ہم کبھی بھی 100% فالو نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے فالو کیا کرنا ہے؟ میرے آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو نہیں، آئین پاکستان کو ملک چلانے کے لیے۔ تو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ عمران خان آگے بتائیں، آپ آگے کیا کرنا ہے؟ 1450 سال سے ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی طرز پہ چلنا ہے، آپ نے آئیڈیا دیا۔ اب اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم نے یہ تو نہیں کہا اس میں غلطیاں نہیں ہیں کہ ہماری پرفارمنس میں نے کہا ہے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی، میں تو کہا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے ہو سکتی ہیں، لیکن آپ ویژن کو دیکھیں کہ وہ ایک آدمی آ کے ملک کو چلانا کس طرف چاہ رہا تھا، کرپشن فری سیاست ہو، بڑی طاقتوں سے ڈکٹیشن نہ لے، اور اس کی قیمت چکا رہا ہے۔ 700 دنوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب 700 دنوں سے جیل میں ہے؟ کسی میں جرت ہے؟ یہ کسی کے کہنے پہ اندر ہے، یہ کسی کی خواہش ہے کہ وہ اندر ہے؟
چھوٹا سا سوال کر لوں, چھوڑ دیں اس بات کو, ہم تاریخ میں پڑھتے رہیں گے, بحث آگے چلنے کا راستہ بتائیں. میں تو اس پہ انٹرسٹڈ ہوں, آپ سے میں صاف سوال پوچھوں گا. میں کسی کے اس کہنے بات پہ بڑا کلیئر ہوں. ابصار صاحب مجھے اس پہ 1 منٹ بات کرنے دیجیے گا. سوال میرا سن لیں. جی 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 سوال آپ کا بڑا چھوٹا بڑا جامع ہے, آپ مزید نہ پھیلائیں, مجھے جواب دینے دیں. آپ نے کہا وے فارورڈ, سوال میں نے کیا ہی نہیں ابھی. اجازت ہے بات کرنے کی؟ نہیں میں نے نہیں, میں ایک اس کی وجہ ہے, میں بیٹھوں, اس کی وجہ ہے کہ آپ سوال کیجئے. کسی شخص کی وجہ سے, کسی کی وجہ سے اندر ہے نا, آپ نے کہا. اب جن کی بھی وجہ سے اندر ہے ان کے خلاف خان صاحب نے بھی کم نہیں کیا. بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب باہر نکلیں گے تو یہ ملک نہیں چل سکتا, دنگا فساد ہوگا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی. آپ نے بھی مانا غلطیاں کی ہیں. کیا اتنا بڑا شخص یا اتنی بڑی جماعت کے اندر اتنا ظرف ہے کہ ماضی کی ساری غلطیاں مانیں, سوری کریں اور آگے بڑھیں اور بہتر طریقے سے اس ملک کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کے آئیں اور چلیں؟ یہ ممکن ہے؟ یہ سوال ہے میرا. دیکھیں ابصار عالم صاحب, میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم انسان ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی بڑی ہستیاں نہیں ہیں, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, ہوئی ہوں گی. کیا اوروں سے نہیں ہوئی؟ کیا میاں صاحب سے 3 بار کے وزیر اعظم سے نہیں ہوئی؟ کیا شہباز صاحب ابھی دوسری بار وزیر اعظم بنے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے. تو دیکھیں, آپ نے پوچھا وے فارورڈ کیا ہے, اس پہ آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. میں نے قومی اسمبلی میں اس پہ بات کی ہے, آپ کے پروگرام میں بھی کرتا ہوں. 2017 میں جب پاناما کا کیس چل رہا تھا, میں نے اس زمانے میں ایک بات کی تھی جس پہ مجھے اپنی جماعت سے بھی باتیں سننی پڑی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ اس ملک کو کسی جو ہے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص نے نہیں, باقی آپ سمجھدار ہیں, اس نے نہیں, ایک سیاسی کارکن نے, ایک سیاسی تحریک کے ذریعے, ایک وکیل نے, ایک سیاستدان نے حاصل کیا تھا. ریاستی فیصلے, ملک چلانے کی پالیسی قائد اعظم کے ویژن کے مطابق جو 1948 میں انہوں نے سٹاف کالج کو سپیچ کی تھی, وہ سیاستدان بنائیں گے اور ادارے حفاظت کریں گے ملک کی اور ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں گے. میں نے 2017 میں بھی وہ بات کی, میں نے 2024 میں بھی اور آج 2025 میں بھی وہ بات کی ہے. وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو آپ اسٹرینگتھن کیجئے, آپ ڈیموکریٹک فورسز کو مضبوط کیجئے, اور جو بھی جماعت آئے گی, جو بھی جماعت آئے گی, چاہے ہم ہو چاہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹی سے دیکھیں, میں نے خان صاحب کو جب میں ملا تھا, اب تو آپ کو شاید اس کا علم ہوگا, کہ نومبر کو پتہ نہیں کتنے 7 مہینے ہو گئے ہیں, 7 مہینوں سے مجھے تو میری لیڈر سے ملنے نہیں دیا. لیکن آخری بار جب ابصار صاحب میں ملا تھا تب 24 نومبر کا احتجاج بھی نہیں ہوا تھا. 11-12 نومبر کو جب سیکنڈ لاسٹ بار میں ملا تو میں نے خان صاحب کو یہی بات کی تھی کہ اگر کوئی گفتگو سے راستہ نکلتا ہے, سیاسی ڈائیلاگ سے, تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. اور ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ کا نہیں, ملک کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. آپ جیسے لیڈر کا اندر جب آپ ہیں تو آپ سے زیادہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے کہ اس کو ایک بڑے لیڈر سے یہ لوگ محروم رکھ رہے ہیں. تو اگر کوئی راستہ بنتا ہے ڈائیلاگ سے, خان صاحب نے کبھی ڈائیلاگ سے ابصار عالم صاحب انکار نہیں کیا, لیکن وہ رزلٹ اورینٹڈ ڈائیلاگ چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بیٹھیں سال گفتگو ہو, رزلٹ کوئی نہ نکلے. اگر آپ کی یا کسی اور کی ملاقات نہیں ہو سکی تو آپ کے خیال میں عمران خان اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے مشورے کے محتاج ہیں؟ انہیں خود نہیں سمجھ کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ بات چیت سے چلتا ہے, پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات چیت سے چلتا ہے. آج ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کا انٹرویو آیا ہے, اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کرنی. تو پھر خان صاحب یہ کر کیا رہے ہیں کہ مطلب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں بھی ابصار عالم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن میں نے ڈیل اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, میں نے آئین اور قانون کے راستے پہ نہیں چلنا, سویلین سیٹ اپ کو مضبوط نہیں کرنا. یہ کانٹرڈکشن کیوں نہیں نظر آتی ہم سب کو؟ ابصار عالم صاحب کوئی اور بات کرے تو کرے, آپ تو باوجود اس کے کہ ہمارے سخت ناقد ہیں, اور میں اس کو برا نہیں سمجھتا, آپ ہمارے ناقد ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ تو پیار ہے آپ سے, اس لیے ناقد ہوں. اس نظام کے آپ تو خود بھی, میری بات آپ نے کاٹی, آپ تو خود بھی ہماری طرح اس نظام, اس سسٹم کے ڈسے ہوئے لوگوں میں سے ہیں. آپ نے اپنے بدن پہ وہی گولی کھائی ہے جو عمران خان صاحب نے بھی گولی کھائی ہے. تو کیا اب آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم حق اور سچ بات کریں کہ اس نظام میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی ہے آئیڈیل بات ہے, میں سپورٹ کرتا ہوں, بالکل ان کو سیاست میں عمل دخل نہیں لینا چاہیے, لیکن ان کی جو ادارہ ہے, جو ان کا عمل ہے, وہ اس بات کی غمازی تو کرے, اس سے لگے تو صحیح. یہ جو ہمارے ساتھ 2024 کے الیکشن میں ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ اپنے آپ کو دور کریں نا, پولیٹک نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, دور کریں. آپ پولیٹیکل فورسز سے, جب آپ پولیٹیکل فورسز کو کمزور کرتے رہیں گے ایک دوسرے کو, سویلین سیٹ اپ, اس وقت کون سا سویلین ادارہ ہے اس ملک میں جو فنکشننگ ہے؟
یہ پارلیمنٹ، آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہی، آئین اور قانون کو آپ لوگ مضبوط نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ویکیوم میں کسی نہ کسی تو فل کرنا ہے. یہ باتیں آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، وہ دوسرا کہتا ہے میں اس سے کروں گا. آپس میں کیوں نہیں کرتے؟ ابصار عالم صاحب، آئیڈیلی سپیکنگ آپ اور میں ایک پیج پہ ہیں. بالکل پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بات کرنی چاہیے، اور میں نے خان صاحب کو جب بھی ملا ہوں ہمیشہ یہ مشورہ دیا ہے، اور انہوں نے شروع میں انکار بھی نہیں کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا ایک ڈائیلاگ پروسیس آپ کو یاد ہوگا ان سردیوں میں شروع ہوا تھا. میں ڈیٹ بتا دیتا ہوں، 21 دسمبر کو پہلی بار یہ لوگ بیٹھے تھے، ہماری جو وفد تھا اور حکومتی وفد تھا. لیکن بات دیکھیں، ہم اپنے آپ کو خود کمزور کرتے ہیں پولیٹیکل فورسز. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کل اختیار ہیں؟ کیا وہ فیصلہ میں یہ نہیں کہتا بیٹھنا نہیں چاہیے، لیکن جو پولیٹیکل فورسز اپنے فیصلے کا اختیار ہی کہیں اور رکھ دیں تو پھر وہ بیٹھک جو ہے نشستن گفتگو آپ سیریسلی بیٹھیں، ختم ہو رہا ہے، سیریسلی بیٹھیں، تمام فورسز بیٹھیں، پولیٹیکل فورسز بیٹھیں اور اس ملک کے لیے کوئی مضبوط فیصلے کریں. وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کی بات سے میں متفق ہوں، اور کہ جو وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے، پچھلے وزیر اعظم بھی یہی کہتے تھے خان صاحب کہ میں تو بجٹ پاس کروانے کے لیے، بل پاس کروانے کے لیے بھی مجھے کرن لیاقت کو کہنا پڑتا تھا کہ بندے پورے کرواؤ. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ تو پھر ایسے رہے گی نا. میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک اینکر ہوں. سب مل کے اس کو مضبوط کریں نا سسٹم کو، اور اسٹیبلشمنٹ کو سسٹم سے آؤٹ کریں. تو اس میں آپ کہتے ہیں آپ سب سے بڑی جماعت ہے، آپ لیڈ لیں نا، کریں نا، مانیں نا اپنی غلطی مانیں. بڑے ایگو نہیں ہونی چاہیے، ملک سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. ایگو چھوڑ دیں، اپنی غلطیاں مانیں، کہیں آئیں بیٹھتے ہیں، آگے چلتے ہیں. ہم نے غلطیاں کی، ان کو بھی بتائیں نا، دنگا فساد بھی کریں گے ملک میں. جو آج ہماری سیٹیں مالی غنیمت کی طرح لوٹ کے لے گئے ابصار صاحب، یہ ان کو بھی بتائیں جو مالی غنیمت کی طرح لے گئے.